پتہ نہیں مورخ ہمیں سنہرے الفاظوں میں یاد کرے گا یا سیاہ، ہمیں کن لفظوں میں رہ جانا ہے، کون سی تاریخ رقم کرنی ہے بزدلوں کی یا ظالموں کی، یا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کی، جگر والے لوگوں کی۔ دیکھیں ذاتی فیصلہ میرا اور آپ کا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے یہاں کیا مقام و مرتبہ پانا ہے۔ ہمارا لکھنا، آواز اٹھانا، جہاد بالقلم، جہاد بالمال، سب نوٹ ہو رہا ہے، سب دیکھا جا رہا ہے۔ ہماری نیتیں، سب کچھ اللہ رب العزت نوٹ کر رہا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کا یہ عالم ہے کہ ہم بس ابھی نیکی کا گمان ہی کرتے ہیں اور ہمیں اجر دے دیا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی کا یہ عالم ہے کہ گناہ کا گمان بھی کریں تو اللہ رب العزت درگزر فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہے عزیز ممائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہر ایک وہ فرد قابل رشک ہے جو ایک ایک فلسطین کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنا حصہ اس جنگ میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو حشر کی شرمندگی سے بچا رہا ہے، اس آگ کی اس گرمی سے بچا رہا ہے، اپنا نام جہاد والوں میں شامل کروا رہا ہے۔ قابل فخر ہے اپنے جذبات، یوں ہی برقرار رکھیے گا عزیزات، یوں ہی آواز اٹھاتی رہیے گا۔ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل آپ کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ کا یہ چپ رہنا آپ کے لیے سخت عذابوں کی وعیدیں بھی لا سکتا ہے۔ آپ کا یہ غافل رہنا آپ کو مسلمان کے انسانیت کے درجے سے بھی گرا سکتا ہے۔ صحابہ کرام اگر کسی عذر کی وجہ سے جنگ میں داخل نہیں ہو پاتے تھے، شامل نہیں ہو پاتے تھے، تو وہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعاؤں کا ہتھیار بھیجتے تھے، دعاؤں کا تحفہ بھیجتے تھے۔ ان کی نیتیں اتنی خالص ہوتی تھی، ان کے جذبات اتنے زیادہ ہوتے تھے اور اتنا برقرار ان کے دل میں جذبہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کے یہاں ان کی نیتوں کا مقام لکھ لیا جاتا تھا، ان کی نیتوں کے بدلے دے دیے جاتے تھے۔ وہ حالانکہ اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے لیکن ان کی نیت ایسی ہوتی تھی، ان کے دل ایسے تڑپ رہے ہوتے تھے درد میں، ان کے دل ایسے متوجہ ہوتے تھے جہاد کی طرف کہ ان کی نیتوں کو اللہ رب العزت نوٹ کر لیا کرتا تھا، اور انہیں ان لوگوں کا درجہ دے دیا جاتا تھا جو جہاد میں شہید ہوتے ہیں۔ تو اپنی نیتوں کے باعث ہم شہداء میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنی نیتوں کے باعث ہم جہاد والے لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اپنی ہی نیتوں کے باعث ہم ظالموں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم چپ ہیں اور اگر ابھی بھی اپنی آواز نہیں اٹھا رہے، ابھی بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اپنے قلم نہیں اٹھا رہے، اپنی آوازوں کو نہیں پہنچا رہے، تو یقین کریں ہم بھی یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم بھی ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو بہت سے اندھیروں کی وعیدیں ہیں، بہت سے عذابوں کی وعیدیں ہیں۔ ظلم کرنے والوں کے لیے راہ ہدایت کی کوئی راہ نہیں، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں اقصیٰ کو تو فتح ہونا ہی ہے، اقصیٰ تو فتح ہو ہی جائے گی، بے شک اقصیٰ کو فتح ہونا ہے۔ اللہ رب العزت تو کن کے مالک ہے، اللہ رب العزت کے تو اختیار میں سب کچھ ہے، وہ قادر ذات ہے، اسے میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو کن کے مالک ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب پہ قادر ہے تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ آزمائش ہو رہی ہے، ان سے زیادہ بڑی آزمائش ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ تو اگر ہم کچھ نہیں کریں تو یہ ذلت امیز بات ہے، افسوسناک بات ہے، عذابوں کی وعیدیں لے کر آئے ہمارے گھر، یہ وہ بات ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر رہے، اگر ہم ابھی اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھا رہے، اگر ہم ابھی بھی ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہے، ہماری دعاؤں میں ابھی تک فلسطین کے مظلوم شامل ہی نہیں ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ بچے، ان کی آہیں، ان کے خون آلود بدن شامل ہی نہیں ہیں، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہو رہی، تو ہم نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں نبھایا۔ نبی نے فرمایا تھا کہ امت تو ایسی ہوتی ہے ایک جسم کے مانند، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو سارا جسم درد کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل درد نہیں کر رہے، ہمیں ان کو محسوس نہیں ہو، تو ہم امت محمدیہ ہیں ہی نہیں۔ تو جو خوشخبریاں امت محمدیہ کے لیے ہیں تو ہم اس میں شامل نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے تو وہ فرض نہیں نبھائے، ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیے جن کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تو میں اور آپ اس گمان میں رہیں کہ امت محمدیہ ہیں تو بخش دیے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، جیسے یہ یہودی گمان کرتے ہیں نا کہ وہ تو پیغمبروں کی اولادوں میں سے ہیں اور وہ بخش دیے جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی عہد لے رکھا ہے، تو کیا ہم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کوئی جہاد بالقلم نہیں کریں گے، جہاد بالمال نہیں کریں گے، ہم دعا نہیں کریں گے، ہم غفلت میں پڑے رہیں گے، ہم اعمال ہمارے کچھ نہیں، ہم اپنی نیتوں کا جائزہ نہیں لیں گے، ہم اپنی نیت خالص نہیں کریں گے، اپنے ایمان کی فکر نہیں کریں گے، کوئی عمل نہیں کریں گے، اپنی مستیوں رنگینیوں میں مگن رہیں گے، اس دنیا میں مگن رہیں گے، جو کر رہے ہیں وہ کریں گے، ہنسیں گے اور بہت سی چیزوں میں مشغول رہیں گے، بہت سی باتوں میں مشغول رہیں گے، فضول کی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہیں گے، اپنے وقت کو برباد کرتے رہیں گے، ضائع کرتے رہیں گے، ہمیں ان کی سسکیاں سنائی ہی نہیں دیں گی، ہمیں وہ بچوں کی لاشیں تڑپائیں گی نہیں، تو ہم امت محمد ہیں اور جنت میں چلے جائیں گے۔ غلط راستوں پہ جا کے منزل نہیں ملتی، تو ان راستوں پہ چل کے، ان دنیا کے راستوں پہ چل کے، ان رنگینوں میں کھو کے کیسے مجھے اور آپ کو جنت مل جائے گی؟ کیسے؟ اپنے آپ کو بچا لیجیے اس حشر کی شرمندگی سے۔ یقین کریں جب مجرموں کے چہرے جھکے ہوئے اور سیاہ ہوں گے، ان کو ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہنم میں دھکا دے دیا جائے گا، چنگاڑتی ہوئی آئے گی جہنم میں۔ اس دن نہیں ہوگا کوئی مہلت کا دروازہ، اس دن آپ کی سنی نہیں جائے گی، اس دن لبوں پہ کاش نہ رہے، دعا کیجیے کہ اس دن کے کاش اللہ رب العزت بچا لے، کہ کاش میں یہ کر لیتی
کاش میں اپنا وقت برباد نہ کرتی، کاش میں اپنا وقت خراب نہ کرتی، کاش میں بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالتی، کاش میں بھی مسلمانوں کے لیے کچھ کرتی، کچھ کر سکتی۔ اس دن کے کاش اور آہ کی آہ سے اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ اگر دنیا میں ہمارا کوئی کاش ہوتا ہے نا، کوئی کاش رہ جاتا ہے، کاش اگر ہم غلط فیصلہ لے تو میری زندگی خراب نہیں ہوتی، تو وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ یہاں تو پھر بھی مہلت ہے، توبہ کے دروازے کھولے ہیں، یہاں تو آپ کا کاش سنا جا رہا ہے، وہاں آپ کا کاش سنا نہیں جائے گا، نہ کام آئے گا، وہاں کاش کاش ہی رہ جائے گا۔ يا صبابة اتنا سخت عذاب، صدري اتنی تکلیف، ایسی بے بسی، والإله کاش کہ کاش میں بھی کچھ کر يطلب لیتی۔ تو الليل عزیزات اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے آپ کو دیکھیے آپ کیا کر رہی ہیں، اور اگر آپ نہیں کر رہی ہیں اور آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا تو آپ نے کیوں ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ يا کیا آپ کے دل نفائح غافل ہو گئے؟ غافل ہو گئے تو نفسي کیوں غافل ہو گئے؟ اللہ نے ليلي آپ کو اس قابل وهمسي کیوں نہیں سمجھا؟ کیا آپ اس جنگ میں کچھ ودعائي حصہ ڈالتی؟ آپ نے مستجيب ایسے کون سے گناہ من کیے کہ آپ کے دل سیاہ ہو گئے؟ يدري يا ایسا کیا کیا آپ نے صبابة کہ آپ کو صدري مظلوم بچوں کی آہیں قدمي سنائی نہیں لا دے رہی، ان کی تکلیفیں، بفجري ان کی آنکھوں میں يحضن وہ ڈر؟ الليل کیسے بچوں کو مار المغيب گھسیٹ دے تم دشمنوں سے، آپ کو نفرت و کراہت نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی عزیزاد؟ اگر ایسا نہیں ہے تو امت مسلمہ تو دور ہے، ہم انسان بھی نہیں ہیں۔ نفائح نفسي فيك ليلي اگر تمہیں اب بھی یہ وهمسي سب یاد نہیں تو واللہ تمہیں شیطان ودعائي نے اپنی لپیٹ میں لے لیا عزیزات، مستجيب تمہارے گناہوں نے من تمہارا دل سیا اور تنگ کر دیا، يدري يا تمہیں اس دنیا کی رنگینی اور صبابة خوش فہمیوں نے تمہیں اپنے مقصد سے ہٹا صدري دیا، نہ تم اچھے قدمي مسلمان لا ہو، نہ ماں ہو، نہ بفجري انسان ہو، يحضن اپنی آواز نہ اٹھا الليل کر اپنی ان کی تکلیف کو المغيب محسوس نہ کر کے تم یہودیوں کے ساتھ ہو اور ان ظالموں کے ساتھ ہو۔ تم بھی ظالم ہو، اگر تم چپ ہو تو تم بھی ظالم ہو۔ يا جس نے ظلم پہ آنکھیں بند کی تو نفائح ظالم کے لیے نہ آخرت کی روشنیاں ہیں، نہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا صدري تحفہ۔ ظالم و وهمسي ظلم اندھیروں میں ہوں گے، ان کے سر جھکے اور چہرے سیاہ ودعائي ہوں گے، ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیا مستجيب جائے گا اور من ان کے لبوں پہ اس دن کاش يدري ہوگی، يا انہیں گھسیٹ کے جہنم میں ڈال صبابة دیا جائے گا۔ اور وہ وقت دور صدري نہیں، واللہ وہ قدمي وقت دور لا نہیں جب اللہ رب العزت حساب لیں گے، اور بفجري اللہ فرما رہے ہیں کہ میں يحضن ظالموں سے الليل جلد حساب لوں گا، اور اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ تو وہ جو یہودیوں سے انتقام لے گا وہ ہم سے بھی پوچھے گا، ہمارے سے بھی انتقام لے گا کہ میرے بندے تمہارے نفائح بہن بھائی، تمہارے روحانی بہن بھائی، ماں بیٹیاں ليلي بہن کٹ مر رہے تھے وهمسي اور تم ان رنگینیوں میں لگے ودعائي ہوئے تھے، مستجيب ان من رنگینیوں میں لگے ہوئے تھے۔ يدري يا اپنے آپ کو صبابة اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں جس جگہ آج صدري فلسطینی ہے، قدمي لا اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر بفجري دیکھیں جس جگہ آج يحضن فلسطینی ہے۔ الليل ورنہ اگر آپ کو علم نہیں تو علم حاصل کریں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو علم حاصل کریں کہ اقدس ہے کیا، انسانیت کہاں ہے ہماری۔ يا وہ بچے، نفائح وہ معصوم بچے، اپنے نفسي بچوں کو ان فيك کی جگہ رکھ کر دیکھیں، ليلي اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر وهمسي دیکھیں۔ اگر علم نہیں ہے ودعائي تو حاصل کریں، اور اگر مستجيب نہیں حاصل کر رہی من تو قرآن مجید کہہ رہا ہے يدري والعصر، يا بے صبابة شک انسان خسارے میں ہے۔ صدري اپنے أرغمي آپ کو ان لا خساروں سے بچا لیجیے، بفجري اپنے آپ کو يحضن آخرت کی کاش سے الليل بچا لیجیے، اپنے آپ کو اس روز محشر کی شرمندگی سے بچا لیجیے۔ اگر تم اہل فلسطین کے درد کو محسوس نہیں کر رہی ہیں، اگر تمہاری آنکھیں ابھی بھی نفائح پرنم نہیں ہیں، اگر تمہیں نفسي اپنے روحانی بہن بھائیوں کی تکلیف کا ليلي اندازہ ہی نہیں، اگر تمہارے نزدیک روح وهمسي کے تعلق کچھ اہمیت ودعائي ہی نہیں رکھتے، اگر تم نے اپنے مستجيب ہاتھ ابھی تک من دعا کے لیے نہیں اٹھائے، يدري اگر ان يا معصوم جانوں خون آلود بدن کو صبابة دیکھ کر بھی تم نہیں کانپتی، صدري اگر اب بھی تم ہنستی ہو، قدمي لا اگر تمہیں اپنے اعمالوں کی کوئی فکر نہیں، بفجري اگر تمہیں وہ حشر کا يحضن میدان یاد الليل نہیں، اگر تمہیں اللہ کا انصاف یاد نہیں، اگر المغيب تمہیں سزا و جزا یاد نہیں، تو بے شک تم ظالم ہو۔ اپنا آپ کو اس ظلم سے بچا لیجیے، يا اپنا آپ کو نفائح اندھیروں سے بچا لیجیے۔ نفسي